ابا نے مجھے معاف کر دیا تھا اور 3-4 سال کی طویل جدائی کے بعد وہ مجھ سے ملنے آئے تھے۔ انہوں نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا تو مجھے لگا جیسے میری بھاگ کر شادی کرنے کی غلطی دھل گئی ہے۔ میں بہت خوش تھی کہ میرے باپ اور بھائیوں نے خاندانی رسوم و رواج کی دیواریں گرا کر مجھے اپنا لیا ہے۔ اسی خوشی میں ہم ابا کے گھر دعوت پر آئے۔ کھانے کے بعد میرا جی چاہا کہ میں اپنا وہ پرانا کمرہ دیکھوں جہاں میرا بچپن گزرا تھا۔ میں جیسے ہی کمرے میں آئی میرا شوہر بھی میرے پیچھے چلا آیا اور پھر میرا بڑا بھائی بھی مسکراتا ہوا وہیں آ گیا۔ بھائی نے بڑے پیار سے کہا، عائشہ جاؤ ذرا پانی تو پلا دو۔ میں جیسے ہی کچن میں گئی پیچھے سے کمرے میں شور کی آواز آئی۔ میں گھبرا کر پانی لیے واپس آئے اور جیسے ہی کمرے کا دروازہ کھولا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ خون کی ایک ہلکی سی لکیر دروازے سے باہر نکل رہی تھی اور سامنے میرا شوہر۔ میرا نام عائشہ ہے اور میں ایک ایسے گھرانے کی چشم و چراغ ہوں جہاں محبت سے زیادہ غیرت کے پہرے سخت اور اصول اٹل تھے۔ میں اپنے 2 بھائیوں کی اکلوتی اور بے حد لاڈلی بہن تھی۔ میرے بڑے بھائی کا نام شاہزیب اور چھوٹے بھائی کا نام ذہیب ہے۔ یہ دونوں ہی اپنی انا، رعب اور خاندانی ساکھ کے اس قدر پابند تھے کہ ان کے مزاج کی تلخی اکثر گھر کے در و دیوار پر محسوس کی جاتی تھی۔ ہمارے خاندان میں دشمنیاں پالنا اور ان پر فخر کرنا ایک روایت تھی اور مردوں کی غیرت کا کل اثاثہ یہ تھا کہ ان کے گھر کی عورتیں زمانے کی نظروں سے اوجھل رہیں۔ ہمیں بچپن سے ہی سکھایا گیا تھا کہ باہر کی ہوا لگتے ہی خاندانی وقار پر دھبا لگ جاتا ہے، اس لیے جب بھی کبھی باہر قدم رکھنا پڑتا تو ہم خود کو ایک بھاری اور سیاہ برقعے کی اوٹ میں اس طرح چھپا لیتے کہ کوئی ہمیں پہچان بھی نہ سکے۔ میں اپنے بھائیوں کی واحد بہن تھی، شاید اسی لیے میرے ابا کا دل میرے لیے تھوڑا نرم تھا اور میں نے ان کی اسی خاموش اجازت سے گھر کے سخت ماحول میں رہتے ہوئے بھی اپنی تعلیم جاری رکھی تھی، کیونکہ مجھے کتابوں سے بے حد دلی لگاؤ تھا جو میری تنہائیوں کا واحد ساتھی بن چکا تھا۔ ہمارے خاندان کا یہ قدیم قانون تھا کہ بچوں کے مستقبل کے فیصلے ان کے پنگھوڑے میں ہی کر دیے جاتے تھے تاکہ بڑے ہو کر کوئی اپنی مرضی کرنے کی جرات نہ کر سکے۔ میری پھوپھی جو ابا کی اکلوتی اور لاڈلی بہن تھیں، ان کا ایک بیٹا حماد اور 2 بیٹیاں زویا اور ہانیہ تھیں۔ ابا نے بچپن میں ہی میری نسبت حماد سے طے کر دی تھی، جبکہ شاہزیب کے لیے پھوپھی کی بڑی بیٹی زویا کا انتخاب کیا گیا تھا۔ میں اور حماد بچپن ہی سے ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے کیونکہ بڑوں نے ہمارے ذہنوں میں یہ بات پختہ کر دی تھی کہ ہم ایک دوسرے کے لیے ہی بنے ہیں۔ حماد ایک بہت ہی سلجھا ہوا اور محبت کرنے والا انسان تھا۔ اس کا دھیما لہجہ اور میری پسند کا خیال رکھنا میرے دل میں اس کے لیے عزت اور چاہت کو مزید بڑھا دیتا تھا۔ ہم دونوں ہی اس بندھن سے خوش تھے اور ان حسین خوابوں کے سہارے جی رہے تھے جو کہ ہمارے آنے والی زندگی کا حصہ تھے، مگر یہ خواب ہمارے گھر کے تلخ ماحول سے بالکل مختلف تھے۔ شاہزیب اور ذہیب دونوں ہی بہت غصیلے مزاج کے مالک تھے اور ان کا غصہ اکثر اس وقت انتہا کو چھونے لگتا تھا جب وہ پھوپھی کے بچوں کی طرز زندگی دیکھتے۔ پھوپھا نے اپنے بچوں کی تعلیم پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا تھا اور زویا جو شاہزیب کی منگیتر تھی، وہ اور ہانیہ روزانہ شہر کی بڑی یونیورسٹی میں پڑھنے جاتی تھیں۔ شاہزیب کے لیے یہ بات کسی جلتی پر تیل کا کام کرتی تھی کہ اس کی ہونے والی شریک حیات سرِ عام سڑکوں پر نکلے اور غیر مردوں کے درمیان بیٹھ کر علم حاصل کرے۔ وہ اسے اپنی
غیرت پر ایک گہرا زخم سمجھتا تھا اور اکثر غصے سے بھرا ہوا ابا کے سامنے آ کھڑا ہوتا اور دھاڑتے ہوئے کہتا، ابا، زویا محض ایک لڑکی نہیں، وہ میرے نام کی لاج ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ اس کا نیو یونیورسٹی جانا مجھے ایک آنکھ نہیں بھاتا ہے، ایک پل کے لیے بھی مجھے گوارا نہیں۔ میں کیسے برداشت کر لوں کہ میری منگیتر روزانہ لوگوں کی نظروں کا مرکز بنے؟ اس کے لہجے کی کڑواہٹ اور آنکھوں میں موجود غصہ بتاتا تھا کہ وہ اس معاملے کو خاموشی سے ختم نہیں ہونے دے گا۔ گھر کے ماحول میں پھیلی یہ تلخی ایک ایسی آگ بن چکی تھی جو رشتوں کے تقدس کو جلانے لگی تھی۔ شاہ زیب اکثر اس بات پر ابا سے بھی تکرار کرتا کہ انہوں نے پھپھو کو اتنی ڈھیل کیوں دے رکھی ہے۔ اس کے نزدیک عورت کی تعلیم سے زیادہ اہم خاندانی روایات تھیں، جبکہ دوسری طرف پھوپھی کا گھرانہ روشن خیالی کی راہ پر چل رہا تھا۔ حماد اگرچہ میری تعلیم کی حمایت کرتا تھا اور چاہتا تھا کہ میں بھی آگے بڑھوں، مگر وہ شاہ زیب کے غصے اور اس کے مزاج سے بخوبی واقف تھا، اس لیے وہ اکثر خاموش رہتا تاکہ بات مزید نہ بگڑے۔ میں اپنے کمرے کی کھڑکی سے باہر کے منظر کو تکتی اور یہ سوچ کر تڑپ اٹھتی کہ ایک طرف وہ محبت ہے جو مجھے اور حماد کو جوڑے ہوئے ہے، اور دوسری طرف شاہ زیب کی وہ فرسودہ غیرت ہے جو زویا کی زندگی کے خوابوں کو کچلنا چاہتی تھی۔ ایک دوپہر جب سورج سوا نیزے پر تھا، پھوپھی زاد بہنوں اور حماد کے ساتھ ہمارے گھر تشریف لائیں، مگر کسی کو خبر نہ تھی کہ یہ آمد خوشی کی نہیں بلکہ برسوں سے سلگتی ہوئی آگ کے بھڑکنے کا پیش خیمہ ثابت ہوگی۔ زویا نے اس دن جدید طرز کے کپڑے پہن رکھے تھے جو اس کے اعتماد اور بدلے ہوئے خیالات کی خوب اچھی طرح سے عکاسی کر رہے تھے، مگر شاہ زیب کے لیے یہ منظر کسی قیامت سے کم نہ تھا۔ اس نے جیسے ہی زویا کو اس حلیے میں دیکھا، اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا اور وہ غصے سے لرزنے لگا۔ ابا نے شاہ زیب کی کیفیت بھانپ لی تھی اور اسے سختی سے منع کیا تھا کہ وہ اس وقت پھوپھا سے کوئی ایسی ویسی بات نہ کرے جس سے بدمزگی پیدا ہو، مگر شاہ زیب کی برداشت جواب دے چکی تھی۔ وہ سیدھا ابا کے پاس گیا اور دو ٹوک لہجے میں کہا کہ ابا، اب پانی سر سے گزر چکا ہے، مجھ سے مزید یہ تماشا برداشت نہیں ہوتا۔ آپ ابھی اور اسی وقت میری اور زویا کی رخصتی کی بات کریں، میں اسے مزید اس حالت میں گھر سے باہر جانے نہیں دے سکتا، ایسی اجازت کبھی نہیں دے سکتا۔ شاہ زیب کا یہ فیصلہ دراصل اس کی اس گھٹن کا نتیجہ تھا جو وہ مدتوں سے اپنے اندر پال رہا تھا۔ جب ابا نے پھپھو کے سامنے رخصتی کی بات رکھی تو گھر کے صحن میں ایک ایسی خاموشی چھا گئی جس نے سب کے دل دہلا دیے۔ زویا جو اب تک خاموش کھڑی تھی اچانک بول پڑی، اور اس نے جو کچھ کہا وہ ہمارے پورے خاندان کے لیے ایک دھماکے سے کم نہ تھا۔ اس نے سب کے سامنے، خاص طور پر شاہ زیب اور ابا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر صاف کہہ دیا تھا کہ وہ اس شادی کے حق میں نہیں ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ بچپن کی باتوں کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، اور میں ایک ایسی سوچ کہ مالک انسان کے ساتھ اپنی زندگی برباد نہیں کر سکتی، جو تعلیم کا دشمن ہو اور جس کے خیالات اتنے محدود ہوں۔ شاہ زیب پڑھا لکھا بھی نہیں تھا اور اس کی سوچ مجھ سے بالکل الگ تھی۔ میں ایک تعلیم یافتہ لڑکی ہوں اور مجھے اپنا جیون ساتھی منتخب کرنے کا پورا حق ہے۔ شاہ زیب کے لیے یہ الفاظ کسی تیز دھار خنجر کی طرح تھے۔
اس نے اسے اپنی بدترین توہین محسوس کیا۔ اگرچہ اس وقت اماں اور ابا نے اسے دبا لیا اور خاموش کروا دیا، مگر اس کی آنکھوں میں جلتی ہوئی انتقام کی آگ سب کے سامنے تھی اور سب کچھ راکھ کر دینے کے لیے کافی تھی۔ خاندان کے بڑوں نے زویا پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کی اور صاف کہہ دیا کہ یہ رشتہ بچپن سے طے ہے اور اب یہی فائنل ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ پھوپھا، جو اپنی بیٹی کی تعلیم اور اس کی خوشی کے حامی تھے، انہوں نے زویا پر ظلم کرنے سے انکار کر دیا اور صاف کہہ دیا کہ جب ان کی بیٹی راضی نہیں تو وہ اسے زبردستی کسی کے گلے نہیں مٹ سکتے۔ اس بات پر خاندان میں ایسی گرمی ہوئی کہ رشتوں کی دیواریں ترکنے لگیں۔ شاہ زیب، جو زویا کو اپنی ملکیت اور اپنی عزت سمجھتا تھا، وہ اس بے عزتی کو کیسے ہضم کر سکتا تھا؟ مگر کہانی میں اصل موڑ تب آیا جب یہ خبر ملی کہ زویا نے ان تمام پابندیوں اور زبردستی سے بچنے کے لیے اپنے ہی ایک کلاس فیلو سے خاموشی سے نکاح کر لیا ہے۔ یہ خبر جیسے ہی ہمارے گھر پہنچی، ایک طوفان برپا ہو گیا۔ شاہ زیب نے غصے میں پاگل ہو کر اعلان کر دیا کہ اب اگر زویا نے بغاوت کی ہے تو اس کا بدلہ میری بہن عائشہ چکائے گی۔ عائشہ اب کبھی اس گھر کی بہو بن کر نہیں جائے گی۔ جس گھر کی بیٹی نے ہماری عزت مٹی میں ملائی ہے۔ شاہ زیب کے اس اعلان نے میری زندگی ہی اجاڑ دی، میری دنیا اجاڑ دی، اور میں اور حماد، جن کا اس سارے معاملے میں کوئی قصور ہی نہ تھا، ایک ایسی جنگ کی بھیٹ چڑھ گئے جس کا ایندھن ہماری محبت بن رہی تھی۔ مجھے تو لگتا تھا کہ حماد کے گھر جا کر میں اس قید سے نکلوں گی اور کھل کر سانس لینا سیکھوں گی، مگر یہاں تو میری قسمت پر بھی تالے لگا دیے گئے تھے۔ دونوں خاندانوں کے درمیان برسوں کے تعلقات، آنا جانا اور بول چال پل بھر میں ختم ہو گئی۔ ابا نے غصے اور دکھ کی انتہا میں اپنی بہن سے مخاطب ہو کر کہہ دیا کہ آج سے میری بہن مر چکی ہے، خبردار! جو اب کبھی اس گھر کی دہلیز پار کی۔ گھر میں ایک قبرستان جیسی خاموشی چھا گئی تھی، جہاں صرف میری سسکیوں کی آواز تھی جو کسی کو سنائی نہیں دے رہی تھی۔ میں یہ سوچ کر ہلکان ہو رہی تھی کہ کیوں ہمیشہ عورت ہی کو خاندانی دشمنیوں اور انا کی قربانی پر چڑھا دیا جاتا ہے۔ حماد سے بچھڑنے کا دکھ اور بھائی کی ضد نے میری زندگی کو ایک لامتناہی اندھیرے میں دھکیل دیا تھا۔ گھر میں چھائی اس گھٹن اور حماد سے بچھڑنے کے خوف نے میرے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت چھین لی تھی۔ میں نے شاہ زیب بھائی کے غصے اور ابا کی ناراضگی کی پرواہ کیے بغیر چوری چھپے حماد سے رابطہ کیا اور روتے ہوئے اس سے التجا کی کہ میں تمہارے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ مجھے ہر حال میں تمہارے ساتھ نکاح کرنا ہے، چاہے اس کی قیمت کچھ بھی ہو۔ حماد، جو خود بھی اس جدائی سے تڑپ رہا تھا، میری باتوں میں آ گیا اور ہم نے ایک ایسا قدم اٹھانے کا فیصلہ کیا جس نے ہمارے خاندان کی بچی کچی ساکھ کو بھی داغدار کر دیا۔ ایک کالی رات کے اندھیرے میں نے اپنی ممتا، اپنے ابا کی پگڑی اور بھائیوں کی غیرت کو پس پش ڈال کر گھر کی دہلیز پار کر لی۔ ہم نے نکاح تو کر لیا، مگر اس فیصلے نے میرے بھائیوں کے دلوں میں نفرت کے ایسے الاؤ روشن کر دیے جن کی تپش میں اب سب کچھ جلنا تھا۔ بھائیوں نے بہت لڑائی جھگڑا کیا، بندوقیں نکلیں اور خون خرابے کی نوبت آ پہنچی، مگر جب خاندان کے بڑوں نے بیٹھ کر فیصلہ کیا تو سب اس بات پر متفق ہوئے کہ اب جو ہونا تھا ہو گیا۔ جب لڑکی خود راضی ہو کر نکاح کر چکی ہے تو اسے
واپس لانا ناممکن ہے۔ میرے بھائیوں اور ابا کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ وہ ذلت کے اس کڑوے گھونٹ کو پینے پر مجبور تھے، مگر ان کی خاموشی کے پیچھے کوئی گہرا طوفان چھپا ہوا تھا۔ میں اب پھپھو کے گھر میں تھی، جہاں سب کچھ بظاہر پرسکون ہونے لگا تھا۔ جب خاندانی فیصلے کے بعد حالات کچھ بہتر ہوئے تو اگلے ہی دن پھپھا نے زویا کی زندگی کا فیصلہ بھی کر دیا اور اس کی رخصتی اس لڑکے کے ساتھ کر دی جس سے زویا نے نکاح کیا تھا۔ زویا اپنے شوہر کے ساتھ رخصت ہو کر چلی گئی تھی۔ ہم سب نے سوچا کہ شاید اب زندگی کی تلخیاں ختم ہو جائیں گی اور ہر کوئی اپنی اپنی جگہ بس جائے گا، مگر تقدیر کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اسی پہلی رات جب خوشیوں کے چراغ روشن ہونے چاہیے تھے، زویا اچانک کہیں غائب ہو گئی۔ اس کا شوہر اور سسرال والے بدحواس ہو کر اسے ڈھونڈنے لگے، مگر زویا کا کہیں نام و نشان تک نہ تھا۔ صبح ہوتے ہی یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی کہ زویا لاپتہ ہو گئی ہے۔ حماد اور پھپھا اسے ڈھونڈ ڈھونڈ کر پاگل ہو رہے تھے۔ ہر ممکن جگہ چھان ماری تھی، مگر وہ جیسے زمین کھا گئی، آسمان نگل گیا تھا، اسے کہیں پہ بھی نہیں مل رہی تھی۔ شک کی سوئی ایک بار پھر میرے بھائیوں کی طرف گھومی۔ حماد نے شاہ زیب اور زہیب سے سختی سے پوچھا کہ کیا وہ زویا کی گمشدگی کے بارے میں کچھ جانتے ہیں، مگر شاہ زیب نے بڑی بے نیازی اور حقارت سے لاتعلقی کا اظہار کر دیا اور کہا، وہ تو مجھے پسند ہی نہیں کرتی تھی، اسے تو مجھ سے نفرت تھی، تو وہ میرے پاس کیوں آئے گی؟ وہ تو تم لوگوں کی لاڈلی تھی، اب ڈھونڈو اسے جہاں ڈھونڈنا ہے۔ اس نے الٹا مجھ پر طنز کیا کہ یہ تو میری اپنی بہن تھی جو بغیرت نکلی اور گھر سے بھاگ گئی، ہمیں دوسروں کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ شاہ زیب بھائی کی ان باتوں میں ایک عجیب سی سرد مہری اور طنز تھا جس نے میرے دل میں وسوسے پیدا کر دیے۔ زویا کا شوہر دن رات اسے تلاش کرتا رہا۔ کئی دن گزر گئے تھے، مگر اس کی کوئی خبر نہ آئی۔ گھر کا ہر فرد ایک انجانے خوف میں اور پریشانی میں مبتلا تھا۔ خوشیوں کی جگہ اب ماتم جیسی کیفیت نے لے لی تھی۔ ان حالات نے میری اور حماد کی نئی نویلی شادی شدہ زندگی کو بری طرح متاثر کیا۔ حماد اپنی بہن کے دکھ میں نڈھال رہتا تھا اور اسے اب مجھ میں وہ کشش نظر نہیں آتی تھی جو پہلے تھی۔ ہمارے درمیان اب محبت کے بول کم اور خاموشی کے سائے زیادہ ہوتے تھے۔ میں دن رات مصلے پر بیٹھ کر اللہ سے دعا مانگتی تھی کہ یا اللہ، زویا خیریت سے مل جائے اور میرے بھائیوں کا دل میرے لیے بھی نرم پڑ جائے۔ مجھے شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ میں نے جذبات میں آ کر گھر سے بھاگ کر بہت بڑی غلطی کر دی ہے۔ میں نے جس آزادی اور سکون کے خواب دیکھے تھے وہ تو کہیں پیچھے رہ گئے تھے اور میں اب ایک ایسے پچھتاوے کی قید میں تھی جس کا کوئی انجام نظر نہیں آتا تھا۔ زویا کی گمشدگی نے میرے بھائیوں کے چہروں پر وہ فاتحانہ مسکراہٹ تو سجا دی تھی، مگر میرے جینے کا ہر راستہ مسدود کر دیا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ دکھوں کی چادر گہری ہوتی گئی اور ایک دن یہ خبر آئی کہ زویا کا شوہر، جو اسے پاگلوں کی طرح ڈھونڈ رہا تھا، ایک مشکوک حادثے میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا ہے۔ زویا کی گمشدگی اور پھر اس کے شوہر کی موت نے پھوپھی کے گھر میں صف ماتم بچھا دی تھی اور اس کا اثر میرے اور حماد کے رشتے پر بھی پڑنے لگا تھا۔ حماد کا رویہ میرے ساتھ تلخ اور چڑچڑا ہو گیا تھا اور پھوپھی اور پھوپھا کی نظروں میں
موجود بیگانگی مجھے یہ احساس دلاتی تھی کہ وہ مجھے اپنے دکھوں کا سبب سمجھتے ہیں۔ میں دن رات اس پچھتاوے کی آگ میں ہی جلتی رہتی کہ کاش میں نے گھر سے بھاگنے کی غلطی کی ہی نہ ہوتی۔ میرے دل میں ہر وقت یہ وہم رہتا کہ شاہ زیب بھائی کو زویا کے بارے میں ضرور کچھ معلوم ہے، مگر پولیس کی تمام تر تفتیش ان تک پہنچنے میں ناکام رہی تھی۔ اسی دوران اچانک ایک دن ابا خود پھپھا کے گھر ہم سے ملنے آ گئے۔ انہوں نے مجھے گلے لگایا، میرے سر پر ہاتھ رکھا اور پھوپھی سے رو کر معافی مانگی کہ تم میری اکلوتی بہن ہو، اب جو ہوا سو ہوا، میں اپنی بیٹی کی جدائی مزید برداشت نہیں کر سکتا، ہمیں معاف کر دو تاکہ ہم مل کر زویا کو ڈھونڈ سکیں۔ ان کی اس ممتا اور پیار نے میرے تمام شکوک مٹا دیے اور میں نے سوچ لیا کہ شاید باپ کی محبت جیت گئی ہے۔ کچھ دن بعد ابا نے ہمارے احساس میں اپنے گھر پر ایک بہت بڑی دعوت کا اہتمام کیا۔ میں برسوں بعد اپنے مائیکے جانے کی خوشی میں نہال تھی، مگر نہ جانے کیوں میرے ہاتھ کانپ رہے تھے اور دل میں ایک انجانا سا خوف سر اٹھا رہا تھا۔ حماد نے مجھے تسلی دی کہ یہ خوشی کا موقع ہے، مگر میرے اندر کا اضطراب اب کم نہ ہوا۔ جب ہم وہاں پہنچے تو شاہ زیب اور زہیب بھائی بھی بہت پرتپاک انداز میں ملے۔ ماحول بظاہر خوشگوار تھا اور میں اپنی ماں کے گلے لگ کر جی بھر کر روئی۔ کھانے کے بعد میں اپنے پرانے کمرے میں گئی، جہاں ہر چیز ویسی ہی تھی جیسے میں چھوڑ کر گئی تھی۔ میں اپنی الماری دیکھ رہی تھی کہ حماد میرے پیچھے کمرے میں آ گیا اور تھوڑی دیر بعد شاہ زیب بھائی بھی وہاں پہنچ گئے۔ انہوں نے بڑی اپنائیت سے مجھ سے کہا، عائشہ تم جاؤ، ہمارے لیے کچن سے ٹھنڈا پانی لے کر آؤ، میں اور حماد کچھ باتیں کرنا چاہتے ہیں۔ میں پانی لینے نکلی ہی تھی کہ اچانک کمرے سے شور اور دھینگا مشتی کی آواز آئی۔ میں دوڑتی ہوئی واپس آئی اور جیسے ہی کمرے کا دروازہ کھولا میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ دروازے کے سامنے فرش پر خون کی ایک لمبی لکیر میرے استقبال کے لیے موجود تھی اور حماد تڑپتا ہوا خون میں لت پت پڑا ہوا تھا۔ اس کی ایک آنکھ دروازے کی سمت کھلی تھی، جیسے وہ آخری لمحے میں مجھے ہی پکار رہا ہو۔ میں نے چیخ ماری تو شاہ زیب بھائی دوڑ کھڑے ہوئے، ایک شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ مجھے دیکھ رہے تھے۔ میں نے دیوانہ وار بھائی کا گریبان پکڑ لیا کہ یہ آپ نے کیا کیا؟ میرے سہاگ کو کیوں اجاڑا؟ بھائی نے ایک زوردار تھپڑ میرے منہ پر رسید کیا اور دھاڑا، تجھے کیا لگا تھا کہ ہماری غیرت کا جنازہ نکال کر تم سکون سے جیو گی؟ میں تجھے مارنا نہیں چاہتا، بلکہ تجھے اس خاندان کے لیے ایک ایسی عبرت کی مثال بنانا چاہتا ہوں کہ کل کو کوئی دوسری بیٹی گھر کی دہلیز پار کرنے کی ہمت نہ کرے۔ میں بدحواس ہو کر ابا کی طرف بھاگی کہ شاید وہ یہ ظلم روک لیں، مگر دہلیز پر کھڑے ابا نے جب شاہ زیب سے پوچھا کام ہو گیا تو میری روح فنا ہو گئی۔ میرے اپنے ابا نے اپنی بیٹی کا سہاگ اجاڑنے کا منصوبہ خود تیار کیا تھا۔ پولیس آئی اور شاہ زیب کو گرفتار کر لیا، مگر میری دنیا لٹ چکی تھی۔ پھوپھی نے مجھے بالوں سے پکڑ کر وہیں چھوڑ دیا اور کہا کہ آج سے تم اس گھر کا منحوس سایہ ہو۔ میری ماں کی آنکھیں بھر کر پتھر کی ہو چکی تھیں۔ انہوں نے خاموشی سے ایک سفید دوپٹہ میرے سر پر ڈال دیا، جو میری بیوگی کا نشان تھا۔ میرا چھوٹا بھائی زہیب میرے قریب آیا اور سرد لہجے میں دھمکی دی کہ اگر آنکھ سے ایک آنسو بھی نکالا تو تجھے بھی وہیں پہنچا دوں گا جہاں تیرا شوہر گیا ہے۔ ایک بھائی پہلے ہی جیل جا چکا تھا، اب کوئی
اور تماشا مت کرنا۔ میں روتے ہوئے اپنی ماں سے فریاد کرنے لگی کہ میرے ساتھ یہ ظلم کیوں ہوا، تو ماں نے میرا ہاتھ جھٹک کر کہا، تجھے تو کم از کم 3 سال کی خوشی ملی، آ تجھے دکھاتی ہوں کہ اصل ظلم کیا ہوتا ہے۔ وہ مجھے گھر کے پچھلے حصے میں ایک پرانے اور اندھیرے کمرے کی طرف لے گئیں، جس کا دروازہ زنگ آلود تھا اور زنجیروں سے بند تھا۔ جیسے ہی دروازہ کھلا، سامنے کا منظر دیکھ کر میری سانسیں رکنے لگیں۔ وہاں ایک عورت کو بھاری زنجیروں سے باندھا گیا تھا، وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکی تھی اور اس کے پاس ایک کمزور سا بچہ بیٹھا تھا۔ جب میں نے غور سے دیکھا تو وہ زویا تھی، جسے شاہ زیب نے اغوا کر کے یہاں قید کر رکھا تھا، اور اس کا نکاح والا شوہر بھی اسی لیے قتل کیا گیا تھا۔ وہ ہولناک منظر دیکھ کر مجھے سمجھ آیا کہ اس خاندان کی غیرت نے ہمیں جیتے جی قبروں میں اتار دیا تھا، اور اب ہم صرف سانس لینے والی لاشیں تھیں۔ میں پاگلوں کی طرح آگے بڑھی اور آگے بڑھ کر اس کی زنجیریں کھولنے لگی۔ میری ماں مجھے روکنے لگی کہ میں صرف تمہیں دکھانے لائی تھی، تمہارا بھائی تمہیں بھی جان سے مار دے گا۔ لیکن اب مجھے اپنی جان کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ میں نے وہ زنجیریں کھولیں اور اسے آزاد کیا اور اسے گلے سے لگا کر زور زور سے رونا شروع کر دیا۔ پھر اسے بتایا کہ اس کا شوہر اس دنیا میں نہیں رہا۔ اماں نے بتایا تھا کہ اس کے شوہر کو مارنے کے بعد شاہ زیب اسے اغوا کر کے لے آیا تھا اور اس سے زبردستی نکاح کر لیا تھا۔ ہماری شادی کی رات ہی وہ زویا کو اغوا کر کے لایا تھا، اور یہ بچہ شاہ زیب کا بیٹا ہے۔ میں نے زویا سے کہا کہ میں تمہیں آزاد کرتی ہوں، تم چلی جاؤ، تو وہ میری طرف دیکھ کر مسکرائی اور کہنے لگی کہ اب میں کہاں جاؤں گی، وہ جیسا بھی ہے اس بچے کا باپ ہے، وہ اپنے انجام کو پہنچ گیا ہے اور جیل چلا گیا ہے۔ میں تو ویسے ہی زندہ لاش ہوں، میرے اس بچے کا خیال تم رکھنا۔ ہڈیوں کا ڈھانچہ بنی وہ عورت عجیب سے انداز میں روئے جا رہی تھی۔ زویا کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں نے ہاتھ لگا کر دیکھا تو اسے بہت تیز بخار تھا۔ اچانک سے وہ عجیب سی ہچکیاں لینے لگی اور ہچکیاں لیتے لیتے ہی اس نے جان دے دی۔ ایک اور عورت غیرت کی بھیڑ چڑھ گئی تھی۔ آج میں اپنے بھائی کے بیٹے کو اپنا بیٹا بنا کر پال رہی ہوں اور میری عمر 50 سال کے قریب ہو گئی ہے۔ میرے بھائی کی سزا بہت لمبی ہے، وہ ابھی تک چھوٹ کر نہیں آیا۔ خاندان کے لوگ مجھے دیکھ کر مثال دیتے ہیں کہ یہ عورت گھر سے بھاگی تھی اور وہ اس کا انجام کیا ہوا، اس نے اپنے شوہر کی جان لے لی اور اپنے بھائی کو سزا دلوا دی۔ کہانی ہمیں سبق دیتی ہے کہ فرسودہ روایات اور جھوٹی انا کے نام پر کیے گئے فیصلے صرف زندگیاں اجارتے ہیں۔ غیرت کے نام پر اپنوں کا خون بہانے اور عورتوں کی زندگیوں کو قید کرنے سے خاندان تباہ ہو جاتے ہیں اور پیچھے صرف پچھتاوے ہی رہ جاتے ہیں۔ رشتوں میں زبردستی اور تشدد کا انجام ہمیشہ ہولناک ہوتا ہے۔ ایسی فرسودہ روایات سے ہمیشہ بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔